کہ کافروں کا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے، جس کا جواب صرف اور صرف یہ کتاب دلائل النبوہ ہے، یا یہ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا والا ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر، جو نبوت کی غیبی خبروں کو جسٹیفائی کرنے والی بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ دلیل۔ وہ کافروں کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بڑے بڑے جنگجو بادشاہ آئے، سکندر اعظم آیا، چنگیز خان آیا، اس نے بھی چند لوگ اپنے ساتھ لگائے اور پوری دنیا کو الٹ کے رکھ دیا، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عرب کے ایک جنگجو بادشاہ تھے جنہوں نے عربیوں کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا۔ عرب پہلے ہی بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے، بس ان میں طوائف الملوکی تھی، ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور رومن اور پرشین امپائر کو الٹ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس بھی ایک جنگجو بادشاہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اور اس پہ ترا یہ اپنی دلیل میں وہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے جاتے تھے، ان کی امپائرز بھی ان کے بعد پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی تھیں، اور پیچھے اولاد میں جھگڑے اور بندر بانٹ شروع ہو جاتی تھی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو 30 سال کے بعد ہی معاویہ نے علی ابن ابی طالب کے خلاف خروج کیا، اور وہی بندر بانٹ یہاں پہ بھی شروع ہو گئی، اور مسلمان پھر اسی طریقے سے دنیا پرستی کا شکار ہو گئے۔ تو 1000 سال تک تو آپ خود بھی مانتے ہیں کہ ملوکیت ہے، خلافت ملوکیت میں بدل گئی، جو مسلمانوں کی حکومت ضرور تھی لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد آلموسٹ اسلامی حکومت ختم ہو گئی، یا 6 مہینے آپ سیدنا حسن ابن علی کے کر لیں، اس کے بعد تو اسلامی حکومت نہیں رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے۔ تو یہی حال باقی بادشاہوں کا بھی ہوتا تھا۔ اب یہ بڑا ویلڈ اعتراض ہے، بہت ویلڈ اعتراض ہے۔ اس کا جواب صرف اور صرف دلائل النبوہ ہے، علامات النبوہ ہے، جنگ جمل، صفین، نہروان پہ احادیث ہے کہ بھائی چنگیز خان یا سکندر اعظم نے کیا مرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ میرے بعد ایس بندے نے کام پانا جے، بائی نیم، اور ایس بندے نے کام پہ جانا جے، یہ بھی بتا دیا، تو وہ نہیں پیش کر سکتے۔ ایک تو جنرل پریڈکشن ہے، وہ تو دنیا میں تاریخ کا رول ہی یہی ہے کہ جب بادشاہ جاتا ہے، بڑی لیڈرشپ چلی جاتی ہے، پیچھے لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، سیٹ کے جھگڑے سیاسی پارٹیوں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ فرق کہاں سے آئے گا کہ بھائی سکندر اعظم یا چنگیز خان گیا تو اس نے بتایا نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا، اگر بتایا بھی ہوگا تو جنرل، وہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ ہر عروج کو زوال ہے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل النبوہ کے تحت غیبی خبریں دی ہیں، بائی نیم مینشن کیا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے ہوب کے۔ اندازہ کریں سید عائشہ کے بارے میں، یہ ساری کی ساری احادیث میں نے الحمدللہ اس کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھی، اور یہ ساری احادیث دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے، یہ خود پڑھ لیں۔ اب تو الحمدللہ ان کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، منو کہنا نہیں نکال دیتی ہیں، بھائی نکالی تو تب تھی نا کہ میں نے کوئی زمین سے کھود کے نکالی ہیں، بخاری مسلم تو پہلے ہی موجود تھی، ترجمہ بھی آپ نے کیا تھا۔ ہاں یہ پمفلٹ آ گیا ہوتا تو شاید آپ ترجمہ ہی نہ کرتے۔ تو اب آپ ایک ایک نمبر آپ میچ کریں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ایک ایک چیز ملے گی آپ کو الحمدللہ۔ اسلام 360 جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل لیول کی اینڈرائیڈ ایپلیکیشن ہے۔ ابھی زید بھائی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اسلام آباد اس جمعرات والے دن مجھے ملنے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے الحمدللہ، 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ اب اینڈرائیڈ ایپ انہوں نے بنائی ہے، مجھ سے سنی شیعہ کنفلکٹ جب ڈسکس کرنا شروع کیا، میں پھر نمبر بولتا کیا زبانی اپنی اینڈرائیڈ ایپ میں سے کھولتے کہ کہتے حسین علیہ السلام، میں نے کہا کھولو صحیح بخاری 3748 حدیث میں دیکھو امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، صحیح بخاری 6118 میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کون سی باتیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک کلپ بنا دیں، انشاءاللہ کلپ ہم چڑھا بھی دیں گے ان کو، ایک پرومو ٹائپ آپ پروموشن کے لیے۔ میں نے اس کی تعریف کی ہے جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے الحمدللہ، کراچی کے ہیں وہ بھائی، اور الحمدللہ یہ سب کے سب کام انہوں نے اردو زبان کے اندر کر دیا ہے، ہندی کے اندر بھی، انگلش کے اندر بھی، قرآن حکیم کی تفاسیر بھی ہیں، کافی چیزیں ہیں۔ وہ آپ اسلام 360 ان کی ویب سائٹ بھی ہے theislam360.com، اور اسلام 360 ان کی ایپ ہے اینڈرائیڈ، تقریباً 2.4 ملین لوگ اس وقت دنیا کے استعمال کر رہے ہیں، 24 لاکھ کے قریب۔ مسلم پرو یا تنزیل.net یہ باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ ان سے پیچھے ہیں،
جو انہوں نے خدمت یہ والی کی ہے الحمدللہ، اور فرقہ واریت سے ہٹ کر انہوں نے الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے تراجم ڈالے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے ہے۔ جب وہ ریولٹ ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے وہ بھی میری طرح دعوت اسلامی میں تھے، تو آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ادھر سے ادھر آتے ہیں نا، انہی کو اللہ تعالیٰ کاموں کے لیے بھی مبعوث کرتا ہے۔ وہ مجھے سورۃ المائدہ کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ مسلمانوں اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں میں سے اپنے بندے اٹھائے گا، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور حق بات کو پہنچائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے یہ بات کی، اور پھر آپ دیکھیں بعد کے لوگ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، بنو تمیم کے لوگ اور باقی لوگ، انہوں نے ہی رومن اور پرشین امپائر الٹ دی۔ خالد ابن ولید صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، 100 جنگیں لڑی ہیں، ایک میں بھی نہیں ہارے۔ ایون غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے آئے تھے، وہ بھی جیت کے گئے۔ بت پرست تھے، 19 سال تک کافر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، 19 ایئرز تک، 20ویں سال جا کے اسلام قبول کیا۔ لیکن دیکھیں پھر جب اسلام قبول کیا تو کدھر؟ سیدنا عمر 6 سال اعلان نبوت کے بعد مسلمان ہوئے، ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے، 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے۔ یہ بات ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ نبوت کی دلیل وہ ساری میں نے الحمدللہ بخاری مسلم کی حدیث اس میں جمع کی ہیں، کربلا والے ریسرچ پیپر 5B میں۔ نبوت کی دلیل کے اعتبار سے میرے بھائیوں 3 حقائق اس حوالے سے یاد رکھیں۔ نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبروں کا پورا ہونا یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیاوی بادشاہوں میں فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنے اصحاب کے درمیان ہونے والے اختلافات کو بائی نیم مینشن کر دیا تھا۔ ایک تو جنرل مینشن ہوتا نا، اگر پھر ہم کہتے وہ تو ہونا ہی تھا کہ ایک لیڈر کے جانے کے بعد پچھلے لوگ لڑتے، بائی نیم مینشن کیا۔ اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے، میں نے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، میں ضمناً مجھے یاد آیا تو میں یہاں پہ ذکر بھی کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے اور المستدرک الحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے۔ اس کے سارے نمبر جس کے اندر میں نے دیے ہوئے ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے، آپ کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی، آپ نے گانٹنے کے لیے سیدنا علی کو دی، پھر تھوڑی دور جا کے آپ درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، باقی اصحاب سے کہا کہ علی کے آنے کا انتظار کرو۔ سیدنا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی گانٹنا شروع ہو گئے۔ پھر آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کی تنزیل کی خاطر، قرآن کو منوانے کے لیے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی، لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ شخص؟ آپ نے فرمایا لا، حالانکہ آپ کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ نہیں کبھی نکلتے تھے۔ سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا میں ہوں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا لا، بلکہ آپ نے فرمایا وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے بارے میں اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ کافروں کے خلاف قتال کریں گے۔ سیدنا علی مسکرا پڑے، صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا علی کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے۔ جنگ جمل، نہروان اور صفین کی ڈیوٹی تو سیدنا علی کی خود لگا کے گئے نبی علیہ السلام۔ یہ ساری کی ساری حدیث میں نے، اور شہادت عثمان کے والے سے جو جھوٹا پراپوگنڈا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا نے کو 40,000 صحابہ کی مت مار دی تھی، نعوذ باللہ، بخاری مسلم سے میں نے شہادت عثمان کے اصلی اسباب بتائے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا بعد کی پیداوار ہے، اسے مولا علی نے قتل کروایا تھا، وہ فتنہ بالکل الگ سے ہے۔ جسے شوق ہو تو اسے ضرور پڑھیں، اور یہ لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو مل بھی جائے گا۔ تو یہ نبی اور بادشاہ میں فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو اختلافات تھے بائی نیم مینشن کیا۔ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، خوارج کو سب سے بہترین مخلوق جو ہے وہ قتال کریں گے، میری بیوی پہ ہوب کے کتے بھونکیں گے، جمل، صفین، نہروان پہ، یہ ساری حدیث میں نے جمع کی ہیں۔ اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریولوشن تھی، انقلاب، وہ آپ کی مبارک زندگی میں ایپیکس پہ نہیں پہنچا بلکہ بعد میں پہنچا ہے۔ باقی جتنے بھی بادشاہ گزرے ان کی زندگیوں میں انقلاب ایپیکس اور چوٹی پہ پہنچے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں یہ کیا ہوا؟ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے
بھی 4-5 سال کے بعد ایپیکس. اور جب آپ کی وفات ہوئی ہے عرب قبائل مرتد ہو گئے. 70,000 کے قریب ایسے لوگ مرتد ہوئے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہوئے تھے. منکرین زکات، مسلمہ کذاب کے ساتھی، کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو نہیں تھے، وہ وہی لوگ تھے. مرتد کون ہوتا ہے؟ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر کے زمانے میں قبائل مرتد ہوئے جو پہلے اسلام لائے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو اسلام لائے ہوئے تھے کون تھے؟ قانونی طور پہ تو اصحابی تھے، بعد میں مرتد ہوئے، جن کے بارے میں بخاری مسلم پہ آتا ہے. میرے حوض کوثر پہ آئیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی، تو مجھے کہا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. بخاری مسلم کی اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیدنا ابوبکر کے دور کے اندر مرتد ہوئے اور ابوبکر کے خلاف کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 96 ہے، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. جسے شوق ہو تو وہ دیکھے، حقیقت آپ کو پتہ چلے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریولوشن آپ کے بعد آئی. کہاں میرے بھائیوں، 1 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد 125 ہے، اور آپ بھی اپنی جان بچا کر مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، ایک آلٹرنیٹ بیس کے طور پہ. یہ 1 ہجری کا واقعہ. 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوتا ہے، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد، 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ اور عرب کے لوگوں نے ایز اے پاور آپ کو تسلیم کر لیا. 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین جو آخری فیصلہ کن جنگ تھی مشرکین عرب کے خلاف، عرب میں غلبہ. 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے لیے 30,000 جان نثار صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.5 لاکھ کی رومن امپائر کی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے بنفس نفیس خود تشریف لے گئے تبوک کے مقام پہ. اور رومن امپائر کا ہیڈ 1.5 لاکھ فوج لے کے پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا بدماشی کے ساتھ. آپ کو پتا چلا آپ جب پہنچے تو آپ کے آنے سے پہلے ہی پیچھے بھاگ گیا، ورنہ یرموک وہیں ہو گئی تھی. سیدنا عمر تک یرموک کا معاملہ چلنا ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک وہاں رہے قریب کے عرب قبائل کے ساتھ. آپ نے معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل ہوگے یا ہمارا ساتھ دو گے. پھر آپ سے دنیا سے چلے گئے، فوراً ہی عرب قبائل مرتد ہو گئے. 3 جھوٹے پیغمبر مقابلے پہ آگے، اپنی اپنی فوجیں بنا لی. اتنے محاذوں کے اوپر سیدنا ابوبکر نے اکیلے جنگ کھول لی. 2.5 سال کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ سارے فتنوں کا خاتمہ کر دیا. پھر سیدنا عمر کا دور آیا. سیدنا ابوبکر کے دور میں عراق کا کافی حصہ جو پرشین امپائر اہل فارس کے پاس تھا مسلمان فتح کر چکے تھے. پھر سیدنا عمر کے دور میں شروع کے 3-4 سالوں کے اندر ہی پہلے جنگ یرموک ہوئی اور رومن امپائر ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور اس کی وہ آپ سمجھ لیں کہ زور ٹوٹا. اس کے بعد پرشین امپائر کے ساتھ جنگ قادسیہ فیصلہ کن جنگ 4 دن تک ہوئی. 8,500 مسلمان شہید ہوئے. ہاتھی لے کے آگے پرشین امپائر کے لوگ، مسلمانوں نے اپنے گھوڑے جو بھاگ جاتے تھے ان ہاتھیوں کو دیکھ کے، اپنے گھوڑے واپس بھیج کے پیدل جا کے ان ہاتھیوں کو گرایا. بنو تمیم کے لوگوں نے 8,500 مسلمانوں کی قربانی سے قادسیہ میں مسلمانوں کو ایسی فتح ہوئی کہ پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی. اور رومن امپائر جو یرموک کے بعد دبکی ہوئی تھی، جب انہوں نے دیکھا قادسیہ مسلمانوں نے ون کر لی ہے، پرشین امپائر جو اتنی ٹف ہے ان کو انہوں نے ہرا دیا ہے، فوراً رومن امپائر نے اپنا سفیر بھیج دیا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے آمادہ ہیں، ہمارے جو ملک جتنے ہمارے پاس رہ گئے وہ ہمارے پاس رہنے دیں. یہ عمر سیریز کے اندر ساری چیزیں انہوں نے فلمائی ہوئی ہیں. یہ 17 ہجری تک 1 ہجری کے اندر صرف 125 بندے مسلمان. 17 ہجری کے اندر ود ان 17 ایئرز 3 بر اعظموں پہ مسلمانوں کی حکومت. اتنا بڑا انقلاب کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا، نہ پہلے نہ بعد میں. اور ایسا انقلاب آج بھی گلی گلی انقلاب ہے. آج بھی دنیا کے ہر کونے میں 5 وقت اذان ہوتی ہے. الحمدللہ لوگ نماز باجماعت مسجد کے اندر جا کے پڑھتے ہیں. اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اسلام ہی ایسا دین ہے جو اس پوری دنیا کے اوپر پریکٹس کیا جا رہا ہے. 1400 سال گزر چکے ہیں انقلاب کو، آج بھی اس انقلابی کتاب ویسی کی ویسی، نئی کی نئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نئی کی نئی. آپ کے جانثار ماننے والے اسی طریقے سے اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار.
یہ انقلاب ہوتا ہے میرے بھائیوں. باقی انقلاب آپ دنیا کے سارے انقلاب اٹھائیں, 100 سال سے زیادہ کوئی انقلاب نہیں چلا. رشین انقلاب, یہ حال میں تو سب سے بڑی مثال رشین انقلاب کی ہے نا, دیکھ لیں ملیا میٹ ہو گیا. لیکن انقلاب یہ ہے الحمدللہ. اور میں اس پہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ عرب کے لوگوں میں 2 کمزوریاں تھیں. ایک تو جاہل تھے, اللہ نے قرآن کی شکل میں انہیں ایسی کتاب دی کہ سورۃ المائدہ, سورۃ النساء, سورۃ البقرہ جن لوگوں نے پڑھ لی, وہ جیوز اور کرسچن جو ان کو امی کہا کرتے تھے, ان کے علمی دلائل کے جوابات ان صورتوں کے اندر ان امیین کی اپنی زبان کے اندر آ گئے, اور انہوں نے ان کو گونگا کر دیا, جیوز اور کرسچنز کو. اور دوسری کمزوری عرب کے لوگوں کے اندر یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی, آپس میں لڑتے رہتے تھے. ہمیشہ ایک قبیلہ دوسرے کو شکست دیتا تھا, اور یہ مار کھاتے تھے رومن اور پرشین سے, کیونکہ آپس میں لڑتے تھے. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ایک جھنڈے کے نیچے اگر جمع ہو جائیں تو ہم دونوں سپر پاورز کو الٹ کے رکھ دیں گے. اللہ نے پھر قرآن دیا, علم دیا, اور نمبر 2 ان کو یونٹی کے لیے بانڈ چاہیے تھا اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم اور خاتم بنا کر بھیجا الحمدللہ. اور وہ لیڈر ان کو مل گیا کہ جس نے ان سب کو جو آپس میں پہلے لڑتے رہتے تھے بھائی بھائی بنا دیا. اور پھر ایسی وہ طاقت جمع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے, اتنے عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ فتح اللہ کی مدد سے ہوتی ہے, ورنہ جس طرح عرب قبائل مرتد ہوئے تھے, یہ کسی نے سوچا تھا کہ یہ رومن اور پرشین امپائر مسلمان گرائیں گے؟ ان کے تو اپنے ملک کے اندر حکومت کرنا مشکل ہو گئی تھی. لیکن جب سیدنا ابوبکر نے اپنی استقامت دکھائی اور آہستہ آہستہ فتوحات شروع ہوئی, تو باقی سب قبیلے پھر واپس اسلام میں آ گئے. انہوں نے کہا لگتا ہے کہ آپ کو واقعی کوئی شکست نہیں دے سکتا, اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہے الحمدللہ. اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے خلافت راشدہ کے 30 سال. مسئلہ نمبر ہے 161A اور 161B. جسے شوق ہو تو وہ اسے ضرور دیکھے. نہج البلاغہ کی روشنی میں بھی اور اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں بھی میں نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام کا دفاع کیا ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے. آپ کے جانے کے بعد غلبہ آیا ہے. آپ کی زندگی میں آتا تو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی میں غلبے آئے ہیں, یہاں پہ آپ کے جانے کے بعد لوگ مرتد بھی ہوئے, پھر بھی غلبہ مل گیا. اور دوسرا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دنیاوی بادشاہ تھے, جب دنیا سے جاتے تھے وہ من و ان بائی نیم مینشن کر کے نہیں جاتے تھے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا, اس کے ساتھ یہ ہوگا, اس کے ساتھ یہ ہوگا. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز مینشن کر کے گئے ہیں, اور وہی دلائل النبوہ ہیں. یہ اینڈ پہ ضرور دکھائیں جی ان کو دوبارہ سے. یہ وہ کتاب ہے میرے بھائیو, دلائل النبوہ, امام بیہقی کی کتاب, المتوفہ 458 ہجری, 3286 احادیث کا مجموعہ, پروفیسیز کے اوپر, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبروں کے اوپر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کے ہونے والے واقعات ٹائنیز ڈیٹیل تک, ایون نیمز تک مینشن کر دیے. یہ ہوگا 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, 40 سال بعد, 50 سال بعد, 70 سال بعد, 100 سال بعد, 500 سال بعد تک کیا ہوگا. ایون قرب قیامت کی خبریں جو بھی آنی ہے, دجال کی, نزول عیسیٰ کی, وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. PDF آپ کو kitabussunnah.com پہ مل جائے گا. اور فرحان بھائی اس کا PDF ڈھونڈ کے نا پہلے sunnatpak.com پہ بھی اس کو نا اپلوڈ کریں. یہ 3 جلدوں کے اندر اردو کے اندر شائع ہو چکی ہے. اور الحمدللہ ماڈرن آج کا دلائل النبوہ, جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر الحمدللہ, کہ یہ کوئی بندر بانٹ نہیں تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا کے گئے تھے میرے بعد کس نے کم پانا ہے تو کس نال کم پینا ہے, ایک ایک چیز بتا کے گئے ہیں. اور یہ کوئی بالکل الل ٹپ نہیں ہوا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری ٹائنیز ڈیٹیل تک باتیں بتائی تھیں. یہ 200 احادیث میں نے الحمدللہ عربی میں, اردو میں, ہندی میں, انگلش میں ریسرچ پیپر 5B اہل سنت پاک.com پہ موجود ہے. اور آپ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر حدیث کی کتابوں میں, مکتبۃ الشاملہ میں چیک کریں, اسلام 360 میں چیک کریں, PDF بھی موجود ہیں دارالاسلام والوں کے ہماری ویب سائٹ کے اوپر, ان میں چیک کریں, کاؤنٹر چیک کریں, ایک ایک حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر لکھی ہے الحمدللہ. یہ کلرڈ پمفلٹ آپ کو سب لوگوں کو انشاءاللہ درس کے اینڈ پہ مل جائے گا. اور ہزاروں کی تعداد میں ہم یہ فری پورے ملک کے اندر بھیجتے ہیں. اس کی ہارڈ کاپیز, سافٹ کاپیز بھی آپ کو انشاءاللہ
ویب سائٹ ahlsunnatpak.com ہماری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے، اور اس کا ضرور آپ مطالعہ کریں، اور آئندہ سے کوئی اس حوالے سے ڈسکشن کریں تو اس کو بتائیں کہ یہ حدیثیں تو آج کے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس اونلی سولوشن یہی ہے کہ ہم بتائیں کہ دنیاوی بادشاہوں کے بعد جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے ماننے والوں میں اور ہمارے نبی علیہ السلام کے ماننے والوں میں جو بعد میں لڑائیاں ہوئی، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے نبی کیوں پیغمبر ہیں اور وہ صرف بادشاہ تھے دنیا کے سکندر اعظم اور چنگیز خان؟ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 30 40 50 100 500 ایون 1000 سال بعد یا 2-2500 سال کے بعد اگر قیامت آ جاتی ہے، ساری کی ساری آپ نے پروفیسیز، پیش گوئیاں، غیبی خبریں اپنی امت کو پہلے ہی بتا دی ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آج بس یہی 7 آیات ہی کور ہو سکی ہیں، کیونکہ میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس فتنے کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ آج کل اسلام کے خلاف کئی قسم کے فتنے آتے ہیں، اور یہ خصوصاً یہ جب سے یہ فیس بک اور یوٹیوب پہ یہ گستاخانہ پیجز بننے شروع ہوئے ہیں اور یہ گستاخانہ فلمیں اور کارٹون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ملائن کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عرب کے جنگجو بادشاہ تھے، جس طرح باقی بادشاہوں نے غلبہ حاصل کر لیا، اس نے بھی غلبہ حاصل کر کے تو یہ پورے کا پورا معاملہ تل پٹ کر دیا۔ تو ہم کہتے ہیں بتائیں سکندر اعظم کے دین کے اوپر کون لوگ ہیں دنیا کے اندر؟ چنگیز خان کے مذہب کے اوپر اس کی تو اپنی اولاد مسلمان ہو گئی، اور پھر مسلمانوں کی انہوں نے جو ہے وہ گریٹ آٹومانم امپائر سلطنت عثمانیہ انہوں نے قائم کی یہاں پہ مغلیہ سلطنت سب کانٹیننٹ کے اندر۔ چلے اسلامی حکومت نہیں، مسلمانوں کی حکومت تو تھی، یہ ان تاتاریوں کی اولاد تھے، کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا انقلاب ہے جو الحمدللہ آج 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، گلی گلی کریا کریا دنیا کے تمام بر اعظموں میں انقلاب نظر آتا ہے الحمدللہ۔ اور آج کے دور میں بھی اسلام از دی only practicing religion on the face of earth۔ ٹرو معنوں میں اگر کسی دین کو پریکٹس کیا جا رہا ہے تو صرف اسلام ہے الحمدللہ، اور اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ۔ 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے، 2 دفعہ امریکن پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ جیو کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے ان کی ویڈیو یوٹیوب پہ رکھی ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔